الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے کرم سے مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ آخری پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین کے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے جو نبی ہیں، آخری نبی ہے، ان کا امتی بنا کر ہم کو پیدا فرمایا. پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے تھے، ان کے ماننے والے بھی مسلمان تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب تسلیم کرنے والا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے والا، سلنڈر کرنے والا، اور اپنے آپ کو کسی کے تابع بنانے والا اور ان کے احکامات پر چلنے والا، متبع جو ہوتا ہے، اتباع کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مسلمان. لفظ مسلم کے معنی یہی آتے ہیں کہ سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ڈال دینا اور ان کے حوالے کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے مسلمان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو تعلیمات دی ہیں، وہ تعلیمات ہم جانیں اور جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہ چیز ہم کو بتائی گئی ہے. اس وقت میں دل چاہتا ہے کہ جو بزرگان دین کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ باتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے. ابھی ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہ، جو بلکہ یوں سمجھیے کہ ہندوستان کے معروف علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے امیر شریعت ہیں. امیر شریعت ہیں حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہ، جو ابھی چند دن پہلے ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، ہماری اس بستی میں تشریف لائے. تو ان کے چند اقوال ہیں جو آپ کے سامنے میں آج سنانا چاہتا ہوں. حضرت شاہ صاحب، عرف عام میں ان کو حضرت شاہ صاحب بھی کہا جاتا ہے، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے اور لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سائے کو ہمارے سروں پر تاج اور قائم رکھے، ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے، ہمیں ان سے استفادے کی کما حق و توفیق عطا فرمائے. حضرت کا جو خانوادہ ہے، حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے علاقے کے مشہور بزرگوں میں ہے.
اور ایسے بزرگوں میں جو اس زمانے میں تصور نہیں تھا لوگوں کا کہ ایسے علماء ہو سکتے ہیں کیا، ایسے خدا طرز بندے ہو سکتے ہیں کیا، تو ایسے وقت میں ان کے والد محترم نے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایسا کام کیا کہ پورے کے پورے علاقے کو انہوں نے بدعات و خرافات سے پاک کیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ بعض گھروں کے اندر مورتی کی پوجا ہوتی تھی، گھروں کے اندر سے مورتیوں کو نکالا انہوں نے، اور وہ گھر کون سے، غیروں کے نہیں، ہمارے اپنے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے گھروں میں پوجا ہوا کرتی تھی مورتی کی۔ تو حضرت نے بڑی حکمت سے اور بڑی مصلحت سے حضرت نے وہاں سے ان کی مورتیوں کو نکالا، اور پھر نکال کر وہاں سے کیا کیا، اسلام کا گہوارہ اس گھر کو بنایا، اور ہر آدمی کے پاس اپنے اپنے حساب سے انہوں نے تبلیغ فرمائی، اور ایسی تبلیغ فرمائی جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کہ ایک واقعہ ہمارے بہن بھائی صاحب رشتے کے ہیں وہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب ایک علاقے کے اندر جو رہتے تھے وہاں پر ایک بہت بڑے پہلوان تھے، پہلوان جو تھے تو ان سے مقابلے کی نوبت آئی، تو حضرت نے ان سے مقابلہ بھی کیا، اور مقابلہ کر کے ان کو پچھاڑا، اور پچھاڑنے کے بعد ان سے کہا کہ اب تو کم از کم نماز کی پابندی کرو، اب تو کم از کم تم دین پر چلو۔ تو اس کے بعد انہوں نے اسلام پر چلنا شروع کیا۔ تو یہ سلسلہ حضرت کی تبلیغ کا چلتا رہا۔ انہی کے لڑکوں میں سے ماشاءاللہ 4 لڑکے جو اس وقت میں سارے دکن پر چھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اور پھر حضرت مولانا دلال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، یہ 4 لڑکے، اور ماشاءاللہ خوب دین کا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے۔ اور یہاں پر جب ایک موقع پر حضرت مولانا شاہ مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تجربہ یہ ہے کہ کوئی کام بدعات کا ہو، خرافات جو پھیلی ہوئی ہیں اس کو دور کرنے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے، یہ فرمایا۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ جلد سے جلد وہ چیز ختم ہو جائے۔ اور اس وقت میں جب شاہ جمال الرحمن صاحب ہمارے اس مدرسے کے اندر 12 تشریف لائے، ایک مرتبہ تشریف لائے، یہاں پر ایک میٹنگ تھی، میٹنگ میں آنے میں دیر ہوئی، جمعہ کا دن تھا، تو جب حضرت آئے تو حضرت نے از خود فرمایا کہ مجھے آنے میں دیر اس وجہ سے ہوئی کہ لوگ مجھ سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ مسائل پوچھنے والا جو کام ہے عوام کو چاہیے کہ گھروں میں آ کر پوچھے، ہمارے گھروں کے پاس آ کر، پھر مدارس میں جا کر پوچھے، جہاں پر جو عالم رہتا ہے ان کے پاس جا کر پوچھے، راستے میں جہاں ملے وہاں پوچھ لیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو اس وقت میں حضرت نے فرمایا کہ میں ملا بلی سے جب نکل رہا تھا تو لوگ مجھ سے مسائل پوچھ رہے تھے، تو میں نے ان کو مسائل بتائے، اس وجہ سے آنے میں دیر ہوئی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ان کا کام تو یہ ہے کہ اپنے علاقے سے چل کر جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر جا کر مسائل پوچھے، لیکن دل میں خیال آیا کہ کم از کم پوچھ تو رہے ہیں، اگر نہیں پوچھیں گے تو کیا کریں گے، اس لیے میں بتا دیا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں علماء کرام بڑے رحم دل ہوتے ہیں، امت کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کچھ مجھ سے حاصل کر لیں، کوئی مال و متاع تو نہیں، سونا چاندی تو نہیں دے سکتے، روپیہ پیسہ تو نہیں ملے گا،
لیکن ان کے پاس جو علم ہے وہ علم دوسروں تک پہنچے، عمل کرنے والے بنے، یہی ان کی کوشش ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ کم از کم پوچھ تو رہے ہیں، اس لیے میں نے ان کو مسائل بتا دیا۔ یہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہ کا قول ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، تو جلسہ تھا یہاں پر، مدرسے کے قریب میں ہی جلسہ رکھا گیا تھا۔ تو اس وقت میں حضرت نے ایک بات فرمائی تھی، وہ مجھے بار بار یاد آتی ہے۔ لوگوں کی طاقت کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، اور سپر پاور ہے فلاں ملک، اس کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں۔ فلاں ملک کے بارے میں کہا کہ یہ ملک ایسا ہے کہ وہاں پر اتنا ٹیکنالوجی ہے، اور ان کے پاس ایسا ہتھیار ہے جو ساری دنیا کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ تو حضرت نے اس وقت میں فرمایا تھا مثال دے کر، دیکھو یہ بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں نا، ہم کو دکھ رہی ہیں بڑی، لیکن وہ اللہ کی نظر میں کوئی بڑی نہیں ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے وہ طاقتیں، مکڑی کے جالے سے بھی اللہ کی طاقت کے سامنے کمزور ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو بعض چیزیں دکھتی ہیں لیکن ہوتی نہیں، بعض چیزیں نظر آتی ہیں لیکن ہوتی نہیں۔ تو حضرت نے مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو کنویں میں جھانک کر دیکھو، ہمارے یہاں باولی کہتے ہیں نا، باولی میں جھانک کر دیکھو، 12 بجے کے ٹائم پر سورج دکھتا ہے اس میں، لیکن باولی میں سورج ہوتا نہیں ہے۔ کنویں میں جھانک کر دیکھو، چاند نظر آتا ہے لیکن رہتا نہیں چاند۔ پھر حضرت نے فرمایا ایک پیالے میں پانی لے لو، نیچے رکھو، اس میں جھانک کر دیکھو تو تم کو چاند نظر آئے گا، سورج نظر آئے گا، لیکن پیالے میں ہوتا نہیں۔ فرمایا کیسی پیاری مثال آپ نے دی، اور ایسے ہی بہت سی مثالیں آپ نے دی، اور سمجھانے کا بڑا پیارا انداز ہے۔ اس وقت میں بفنگ سسٹم چل رہا ہے دیکھیے ہمارے پاس کھانے پینے کے معاملے میں، کہ جو آدمی کہیں پر بھی کھانے کے لیے گیا تو اس میں سے ایک چیز اٹھا لیا، ایک جگہ سے سموسہ اٹھایا، اور ایک جگہ سے کھیرا اٹھایا، ایک جگہ سے حلیم اٹھا لیا، ایک جگہ سے بریانی پلیٹ میں ڈال لیا، اور فلاں چیز ادھر ادھر ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے۔ وہ چیزیں یہ چلتے ہوئے جاتے ہیں اور لیتے چلے جاتے ہیں، اور چلتے چلتے کھاتے بھی ہیں اس کو۔ تو حضرت نے مثال دے کر فرمایا کہ چلتے پھرتے کھانے والی صفت کس کی ہوتی ہے؟ جانوروں کی ہوتی ہے۔ اب کبھی جانور کو دیکھیں، اس کو کھلا چھوڑنے کے بعد میں ایک جگہ کھا رہا ہو، نہیں کھاتا ایک جگہ، ادھر گیا تھوڑا کھایا، وہاں سے ہٹا دوسری طرف گیا وہاں تھوڑا کھایا، وہاں گیا جب اس کا دل بولا کہ بس مجھے زیادہ اب نہیں چاہیے، پھر وہاں سے اور آگے بڑھا، آگے بڑھ کر وہاں سے کھا لیا، اور اس طرح سے چرتا ہو جاتا ہے وہ، اور جا کر کھاتا ہے وہ۔ ویسے ہی ہمارا نظام بھی ویسے ہی بن گیا ہے، چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، جو بھی ہو منہ میں ڈال لے رہے، کھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، فقیر بھی ہے، سارے لوگ ویسے ہی کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو طریقہ بتایا، وہ طریقہ یہ بتایا کہ بیٹھ کر کھاؤ، دسترخوان بچھا کر کھاؤ، ایسا بیٹھو جیسا غلام بیٹھتا ہے۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک پیر بایاں پیر بچھا دو، سیدھا پیر اٹھاؤ، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں کہ دونوں پیر نیچے بچھا لو، ویسا بیٹھ کر کھاؤ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیر اٹھا لو، بائیں پیر کے انگوٹھے پر سیدھا پیر کا انگوٹھا رکھ لو، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کسی کو مجبوری ہے کھانے میں، موٹا تازہ ہے، ویسا نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کے لیے فرمایا گیا، علماء نے فرمایا کہ پہلے سنت کے مطابق چند سیکنڈ بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد جیسے مرضی ہو پھیل کے بیٹھنا ہو تو بیٹھ جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ فرمایا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں ہم کو بتا دیا کہ یہ کام تم کو کرنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ نیچے بیٹھ کر کھاؤ۔ اب اصل میں لوگوں نے کیا کیا، ٹائٹ کپڑے ایجاد کر دیے۔ ہمارا اسلامی جو لباس ہے ڈھیلا ڈھالا ہے، اسلامی لباس ڈھیلا ڈھالا ہے، ایسا ڈھیلا ڈھالا کہ آدمی جو سو آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے، اٹھ سکے، کہیں بھی جا سکے اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ گاڑی کے اوپر چڑھنا ہے تو گاڑی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جائے اور کہیں پر بھی بیٹھنے کے لیے اس کو آسانی ہو جائے، کہیں اوپر چڑھنا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے اس کے اندر، اس میں سہولت ہے۔ لیکن ان انگریزوں نے اور ان یہودیوں نے ایسے کپڑے ایجاد کر دیے جو کہ سخت ہیں، ٹائٹ ہیں، ایسے ٹائٹ ہے اگر جھک گئے تو پھٹ جائیں، اور ایسے ٹائٹ کے پیر نہیں موڑ سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے آسانی سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک چیز تو بتا دی ان کو کہ بھئی ٹائٹ کپڑے پہنو، اور اس کے بعد کیا ان کے اس کے حساب سے ٹیبل لگا دیا، اونچا ٹیبل، اس پہ بیٹھ کے کھاؤ۔ یعنی ایک سنت چھڑا دی ہے، پھر دوسری سنت چھڑائے، پھر تیسری سنت چھڑائے۔ دسترخوان پہ نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے، وہ سنت چھڑا دی۔ یعنی سارے وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو آہستہ آہستہ چھوڑانا شروع کیا، تو لوگ اس کو ہمارے مسلمان چھوڑتے چلے گئے اور فخر سے کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ طریقہ اچھا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی مکان بناتا ہے تو مکان کے اندر آپ انجینئر کے پاس چلے آئیے، آپ مکان بنانے والے کے پاس، تو ان پہلے سے بتا دے گا یہاں ڈائننگ ٹیبل رکھو، یہ نہیں بتائے گا کہ یہاں دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤ، نہیں بتائے گا۔ وہ پہلے سے کہہ دے گا کہ ڈائننگ ٹیبل ہونا چاہیے۔ یعنی اس کی ذہن سازی بھی وہی کی گئی ہے کہ مکان کسی کا بنا تو ایسا بنا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ نماز کا حال گھر کے اندر رکھو، بچے نماز پڑھیں، ہمیشہ وہاں پر مصلی بچھا کے رکھو تاکہ بچے دیکھیں تو سمجھے کہ ہمارے ابو امی، ہمارے رشتہ دار بھائی بہنیں یہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہ چیز ان کو نہیں معلوم ہونا، اس لیے کیا کرتے وہ نماز کا حال رکھتے ہی نہیں۔ ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، اتنا روپیہ خرچ کرتے ہو، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، تو گھر کے اندر ایک کمرہ نماز کے لیے نہیں بنا سکتے، نماز ہال نہیں بنا سکتے؟ کر سکتے ہیں لیکن دل میں ہونا چاہیے۔ نماز 5 وقت ہے فرض، مرد حضرات کے لیے مسجد میں حاضری اور عورتوں کے لیے گھروں میں پڑھ لے سکتے ہیں۔ تو اس کمرے میں جا کے حقیقت قرآن شریف بھی رکھتی ہے، جا کے قرآن پڑھ لیتے بیٹھے، سب سو رہے وہاں جا کے قرآن پڑھ لیتے بیٹھ گئے۔ کسی کو سمجھ میں آیا ذکر کرنا ہے تو کمرے میں جا کے ذکر کر لیے، چھوٹا ہی کمرہ کیوں نہ ہو، ایسا بنانا چاہیے اور تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، بعد میں جو بچے آتے ہیں ان کو بھی پتا چلے۔ عاقل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں ہمارے یہاں تشریف لائے تھے تو حضرت اوپر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو گھر کے اندر اچھی کتابیں رکھو، خاتون مشرق، شمع، یہ ایسے جو کتابیں جس میں افسانے اور پھر ہیروؤں کے اس میں ان کے بارے میں لکھا ہوا رہتا، ایسے اگر خرید کے گھر میں رکھے تو بعد میں آ کے بچے بولتے، ہمارے دادا جان بھی بڑے بخشے ہوئے تھے، دیکھیں کتنے کتابیں نکلے اندر سے، سب پڑھتے تھے، اس کا مطلب انہوں نے اگر اچھی کتابیں رکھے تو لوگ بولیں گے ماشاءاللہ اچھے تھے انہوں۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے دینی کتابیں خریدو۔ اب تو دینی کتابیں ہے تو پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، ذرا سا لمبا مضمون اگر واٹس ایپ پہ آ گیا تو پڑھنے تیار نہیں ہے، قرآن پڑھنے تیار نہیں ہے تو دینی کتابیں کیا پڑھیں گے؟ تھوڑا پڑھ لیے، ذرا اچھا دکھا، دوسرے طرف فارورڈ کر دیے، سینڈ کر دیے کہ دوسرے پڑھ لو۔ وہ بیچارہ وہ بھی اس سے جیسا ہی ہوتا تو ان بھی تھوڑا پڑھ لیتا، سمجھ میں آیا تو دوسری طرف سینڈ کر دیتا، ان بھی نہیں پڑھتا، سب طرف ایسے ہی سینڈ کرتے چلے جاتے۔ تو اس لیے تحقیق نہیں کرتے، معلوم نہیں کرتے کیا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں بمبئی گیا تھا، بمبئی اندھیری اسٹیشن ہے وہاں پہ، اس کا نام اسٹیشن کا نام اندھیری ہے،
کیسے کیسے نام لوگ رکھتے ہیں دیکھیے آپ، اجالا، اندھیرا، اندھیری۔ تو اسٹیشن اندھیری پہ ہم اترے، باہر نکل کے جا رہے، ایک آدمی کو لوگ پٹائی کر رہے اس کے۔ جب پٹائی کرنے لگے تو ایک مارا، دو مارا، تین مارا، سب مارتے جا رہے اس کو۔ ایک آدمی ادھر سے آ رہا تھا تو میری نظر اس پہ پڑی، وہ بھی آیا اور آ کے مار کے وہاں سے آ گیا، تو میں اس کو پکڑے، بولا کہیں مارے صاحب؟ تو ان بولا صاحب سب مار رہے تو میں بھی مارا ہوں، سب مار رہے تو میں بھی مارا۔ تو ویسے ہم لوگ کیا کر رہے، سب بھیج رہے تو ہم بھی بھیج رہے، واٹس ایپ پہ بھیجتے چلے جا رہے، تحقیق نہیں کر رہے ہے کیا اصل، یہ مضمون کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ بہت سے قادیانیہ کیا کر رہے ہیں معلوم، اور یہودی، ان کے پاس بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہمارے بھی لوگ رہتے جو پیسوں کے واسطے بکتے نا، جو پیسوں کے خاطر بک جاتے وہ لوگ رہتے، وہ اب ان کو بتاتے فلاں چیز ایسا کرو ایسا کرو، تو اسلام کو بگاڑ کے پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہے وہ لوگ، اور وہ لوگ بتا رہے کہ بھئی یہ پیش کرو سامنے، شو پر اچھی چیزیں آتی، نیچے ایک آدھ زہر دیتے نیچے، آخر میں اکثر ایسا ہوتا۔ تو اس لیے پورا مضمون پڑھنا، پوری بات پڑھنے کے بعد اگر اچھی سمجھ میں آئے تو فارورڈ کرنا، اور آج کل فارورڈ کا مسئلہ چل رہا ہے اس لیے بول رہا ہوں، ویسے ضرورت نہیں ہے، علماء جس کو کرنا ہے کر لیتے، اور ہم لوگ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ سامنے والا کیا سمجھتا کیا ہے، اور اس میں بناوٹی بہت سے آ رہے، ہنسی مذاق کی بہت سی چیزیں ہیں، اس میں کسی کا مذاق اڑا رہے وہ بھی ڈال دے رہے، اور ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا یہ نہیں سوچ رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دعوت برکاتہم جب ہمارے پاس آئے تھے تو یہاں پیچھے ایک جلسہ ہوا تھا، تو اس وقت میں فرمایا تھا کہ یہ سپر پاور طاقتیں جو ہیں بڑی بڑی، اس کے پاس نیوکلر بم ہے بھائی، جوہری بم ہے اس کے پاس، بڑی طاقت ہے، تو حضرت نے فرمایا بڑی دکھتی ہے، وہ بڑے بڑے نظر آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں۔ پھر مثال دے کر فرمایا کہ باولی میں کنویں میں جھانک کے دیکھو، اس میں سورج نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں، باولی میں جھک کے دیکھو چاند نظر آتا ہے مگر ہوتا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پیالہ لو، کٹورا لو، کٹورا لے کے سامنے رکھو، رکھ کے کیا کرو اس میں پانی ڈال دو اور جھک کے دیکھو سورج دکھتا، پھر بولے کہ دکھتا مگر رہتا نہیں۔ یہ بڑی بڑی طاقتیں ہے، دکھ رہی لیکن اصل میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت کے سامنے اس کی حیثیت مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ اسلام کی مکمل پیروی کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے، اور یہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہم کو ڈرانا چاہتی ہیں ان سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور اللہ سے ڈریں گے تو دنیا سے ڈرنا ہم چھوڑ دیں گے۔ صحابہ جب اللہ سے ڈرنا شروع کر دیے تو ساری دنیا کا خوف ان کے دل سے چلا گیا۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، آپ سے میری گزارش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی دھیرے دھیرے کوشش کریں، اور کرتے کرتے کامل متبع ہم بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔